اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے جو دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیسے اچھا سلوک کیا جائے؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ بڑھاپا بڑی عجیب چیز ہے، اس میں امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں، یوں سمجھیے بڑھاپا ایک ایسی کیفیت ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی خدمت اس طرح کرے کہ جیسے پرورش کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے، وہ بیان کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اب والدین کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف نہ کہنا۔ اف کا ترجمہ کیا ہے؟ اف کا ترجمہ قرآن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان میں کیا ہوں۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہوں۔ اب دیکھیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، نہ الف ہے، نہ بے ہے، نہ پے ہے، نہ تے ہے، نہ ٹے ہے، نہ سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انکار کے لیے یوں کہنا ماں باپ کو ہوں، اتنی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، قرآن کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تمہارے لیے حکم یہی ہے فلا تقل لہما اف، ان دونوں کے سامنے ہوں نہ کرنا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا حق یہ ہے، ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا، ولا تنہرہما، ان دونوں کو نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے عاجزی کے ساتھ تعظیم کی بات کہنا، نرم بات کہنا، کرم والی بات کرنا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ اور یہاں میں حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آپ فقی ہیں، آپ نے فرمایا کہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں اس مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بیمار ہو جائیں، بڑھاپا خود ایک مرض ہے، ہونا ہے، فرمایا پھر بیمار ہو جائیں، اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو کر بیمار ہو کر اس کیفیت میں پہنچ جائیں کہ وہ بالکل بستر پر آ جائیں خدا نخواستہ، اور پھر ان کی بیماری اتنی بڑھ جائے وہ لوگ براز یعنی پیشاب وغیرہ اب وہ خود اٹھ کر نہیں جا سکتے، بستر پر ہی کر دیتے ہیں، اگر اتنے بیمار ہو جائیں، فرمایا فلا تقل لہما اف، تو اس وقت تمہیں اگر وہ صاف کرنے کا حکم دیں کہ اس پیشاب کو صاف کرو تو تم اپنا منہ نہ بنانا، ناک پہ کپڑا نہ رکھنا، ناک پہ ہاتھ نہ رکھنا، اور ان کے سامنے اس وقت بھی ہوں نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، جو ماں باپ کے لیے اولاد کی ایسی تربیت کر رہا ہے۔ جس سسٹم آف ایجوکیشن میں آج ہم اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذرا نصاب اٹھائیے، یورپ کا، ان کی یونیورسٹیز کا، جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، ایک بات تو کوئی آپ لا کر دکھائیے کہ ماں باپ کی تعظیم کا ایسا درس کسی کتاب میں موجود ہو۔ ان کے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کراؤ، ان کے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ سے گھر کا کرایہ لو، ان کے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ سالانہ مدر ڈے اور فادر ڈے مناؤ، اور وہ یورپی ترقی آج ہمارے یہاں بھی پہنچ گئی ہے، جی مدر ڈے، جی فادر ڈے، استغفر اللہ۔ یہ قرآن سے سنیے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، ہر دن ہر لمحہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت یوں کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف نہ کرنا، انہیں نہ جھڑکنا۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ جب تم ٹیڑھی گردن کے ساتھ ہوں کرتے ہو تو ان کے دل کیسے پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ فلا تنہرہما، پھر فرمایا وقل لہما قولا کریما، ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے؟ کون سا نصاب سکھائے گا؟ کون سی کتاب سکھائے گی؟ قرآن سے پوچھئے کہ ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان دونوں سے بات کرنا تو کرم کی بات کرنا۔ الفاظ کا چناؤ، آج کل تو باپ کو لوگ یار بولنے لگ گئے ہیں، اس طرح فری ہو کے بات چیت کی جاتی ہے۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا لہجہ کیا ہونا چاہیے۔
ہم نے اپنے بچوں کو 16-17 سال کے لیے کافروں کے تعلیمی نظام کے حوالے کر دیا. قرآن انہوں نے نہیں کھولا، رسول اللہ کی احادیث نہیں کھولی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، وہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں کہ نہیں. جہاں فرمایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا. یہ نصاب کہاں ہے؟ کس اسکول میں پڑھایا جاتا ہے؟ کس کالج میں؟ کس یونیورسٹی میں؟ کہیں بھی نہیں پڑھایا جا رہا. یہ صرف قرآن میں ہے، رسول اللہ کی زبان اقدس پہ ہے. تو ہم نے اسی سے اپنی اولاد کو دور کیا، خود بھی دور ہو گئے. تو نتیجہ آپ نے دیکھا معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اولاد جو ہے وہ آج ماں باپ کے سامنے ان کی پرلے درجے کی بدتمیزی کرتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون میرے سامنے موجود ہے، کہ یہ دعا کا دروازہ ہے. اگر یہ دعا کر دے رات کے کسی پہر میں تو اللہ مجھے اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دے گا. ایسا ہوا نہیں، لیکن ہم بالکل غافل ہیں اس سے. پھر قرآن کریم نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں عرض کر اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا. اللہ اکبر. غور کیجئے کتنی پیاری دعا قرآن نے سکھائی. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا رہا ہے. ماں باپ بھی اللہ کی فرما برداری اولاد کو سکھائیں، اللہ کی فرما برداری سکھائیں، تو اولاد پھر آپ کی بھی فرما بردار ہو جائے گی. جو اللہ نے حرام کیا ہے آپ اپنی اولاد کو یہ سکھائیے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ گناہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کسی کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر وہ ماں باپ کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی بھی کرے، رسول اللہ کی شریعت کی بھی نافرمانی کرے. یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. اللہ نے منع کر دیا تو اب کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سائے میں ماں باپ کی رضا تلاش کی جائے اور اس کے لیے پھر ماں باپ کا حکم مانا جائے. فرمایا کہ ماں باپ کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے.